کھولا پھر ان پہ. وہ طریقہ ہے نا رب کی ذات کا, رب کی ذات کا ایک طریقہ ہے اور اللہ اپنے طریقے پہ چلتا ہے, اپنے طریقے پہ. وہ مجذوب تھے حضرت وہ ڈنڈا لے کے گزر رہے تھے تو یہ راستے میں حالت جذب میں بیٹھے تھے. انہوں نے جا کے حضرت اس کی بھی وہ کمر پہ ڈنڈا رسید کیا اور کہا تجھے نہیں پتا اذان ہو گئی ہے, تو باہر بیٹھا ہوا ہے, چل اٹھ نماز پڑھ. کیونکہ اگر وہ اپنے جذب میں سچا تھا تو ادھر بھی شریعت تھی حضرت. وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے, وہ تو مجذوب تھے حضرت, دیوانگی غالب تھی حضرت. وہ سیدھے ہی مسجد میں جانے لگے, انہوں نے ہاتھ پکڑ کے باہر کھینچا, انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں, تو بے وضو ہی مسجد میں جا رہا ہے. ان کا اچھا وضو کرتے ہیں, چلو وضو کر لیں گے. اس کو لے گئے حضرت, وہ ٹیوب ویل چل رہا تھا, اس کو کہا چل وضو کر. اس نے کہا جی مجھے تو نہیں وضو آتا کوئی بھی کرنا, کیسے کرتے ہیں؟ پھر حضرت اس پہ خفا ہوئے, تجھے وضو نہیں آتا, چل میں تجھے وضو کر کے دکھاتا ہوں. پہلے حضرت نے نا سارا وضو کیا, تو جب وہ وضو کر کے باہر نکلے تو فرمایا چل تو وضو کر. تو وہ ٹیوب ویل میں اتر کے کہتے ہیں مینوں تو کسی نے وضو کا طریقہ اور ہی دسیا ہے. پھر خفا ہوئے, بھائی وضو کا طریقہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. کیا طریقہ تجھے بتایا کسی اور نے؟ وہ لکھا حضرت انہوں نے نا ٹیوب ویل کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اللہ. جب انہوں نے لا کہا نا تو حضرت جی دل باہر حضرت سب باہر حضرت. انہوں نے پانی سے اس کو دھو کے نا تو پھر سینے میں رکھ کے کہا الہ الا اللہ. مینوں تے وڈیا نے ایڈا دے. یہ ہان بابا نے حضرت ایک چیخ ماری اور یہ گر کے بے ہوش ہو گئے حضرت. وہ تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے حضرت آپ کا بھی ٹانکا لگا گیا ادھر حضرت. یہ اس کو دھونا بیٹا, اس کو قد افلح من تزکا. کپڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے سونے پہن رکھے ہیں سب نے, خوشبو بھی لگی ہوئی ہے, وضو بھی کیا آپ نے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں بندے لوکاں واسطے باہر تے سونا کر رہے ہیں, ساڈے واسطے اپنا اندر کس دن سونا کرنا ہے. ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں, باہر بھی سونا ہونا چاہیے لیکن ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں. اس میں سے بغض نکال. اگر کسی سے ناراض ہونا ہے تو اپنے لیے ناراض نہ ہو, میرے اور میرے محبوب کے لیے ناراض ہو. اگر کسی سے ناراض ہونا بھی ہے نا اپنے لیے نہیں ہونا, میرے محبوب کے لیے ہونا ہے. اور اگر کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنی ہے. اگر کسی پہ غصہ بھی کرنا ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنا ہے, اپنے لیے معاف کرنا ہے. تو نے نکالنا یہ سارا کچھ اپنے اندر سے. باروں باری پھیر نہ کڑیے تے ہوں جندر دا کوڑا, ادھر نہیں دھیان کوئی, باہر ہی دھیان سارے کا سارا. حضرت ابو بکر شبلی بڑی کمال شخصیت کے مالک ہوئے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نام لے کے بھی حضرت سکون آتا ہے. ولی ہے نا اللہ کے, اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. کیونکہ میں حضرت ابو بکر کا نام کسی اور وجہ سے نہیں لے رہا, میں ان کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار تھے. ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت تھی. میں اور کس وجہ سے حضرت ابو بکر کا نام لے رہا ہوں؟ اتنے پرانے بزرگ حضرت. آج کچھ احباب کو بڑی تکلیف ہے بزرگوں کے نام سے حضرت. ہم تو ان کا نام ہی صرف لیتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں حضرت. ان کی زندگی پڑھو, ان کا تذکرہ کرو تو اس میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خوشبو آتی ہے. آپ حضرت ابو بکر شبلی کو پڑھیں گے, آپ کو کوئی کوٹھی, کوئی حویلی, کوئی محل, کوئی برانڈ کچھ نہیں آئے گا. اول سے لے کر آخر تک آپ کو حضرت ابو بکر کی زندگی میں عشق و محبت کا رنگ نظر آئے گا. ہم تو اس لیے ان کا نام لیتے ہیں, باقی ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ان کا نام لینے سے. اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ عشق کرنا کیسے ہے, محبت کرنی کیسے ہے, تو پھر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں, آپ کو پتہ چل کہ عشق کہتے کس کو ہیں, محبت کہتے کس کو ہیں. تو یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ کہیں جا رہے تھے اور وہ شخص تھا جس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے, پتھر مار رہے تھے. اور عشق تو پھر یہی ہے نا, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا. میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضرت کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ. چونک سے گئے بالکل اسی طرح جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کو بڑی قیمتی چیز مانگ لے تو بندہ تو ہے. چونک سے گئے تو مجھے آگے سے ارشاد فرمایا, مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر, عشق دا نام ہی نہ نہیں ہے. ویسکوٹ ووسکوٹ لے جانی ہے تیری, تو بچوں کا کھیل ہے. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے, جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی, نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. یہ تو پتر کسی کسی کے مقدر میں کسی کوئی برلا
جس کے حصے میں یہ دولت آتی ہے. سب کو حضرت محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا حضرت. یہ کوئی کسی دا حضرت نمبر لگتا ہے, کوئی ورلا حضرت کسی پہ حضرت. صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. لاکھوں میں کوئی نہیں, کروڑوں میں کوئی ایک ہے. یہ تو وہ لکھا جی اس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے. آپ نے بچوں کو منع کیا تو بچے آگے سے کہنے لگے ابو بکر ہمیں منع نہ کریں, ہمیں مارنے دیں اس کو پتھر. آپ نے فرمایا کیوں, کیا کیا اس نے؟ تو بچے کہتے ہیں حضرت یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں. یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں, مارنے دے پتھر. یہ اسی لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے. کون اس کو دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے ہیں؟ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا تھا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. کون ہے جو ان دو آنکھوں سے دیکھے اس کو؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا حضرت ہے. وہ فرماتے میں اس کے قریب ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا ربا تو چنگا کیتا کہ ان بچوں کو مجھ پہ مسلط کر دیا کہ جو مجھے پتھر مار رہے ہیں. فرماتے میں نے اس مرد درویش سے کہا یہ بچے تجھ پہ ایک بہتان لگاتے ہیں. اس نے کہا کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے میں نے کہا کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ تو دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں. فرماتے اس نے چیخ ماری اور مجھے آگے سے کہتا ہے ابو بکر مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے اپنی محبت میں دیوانہ بنا رکھا ہے, اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے بھول جائے تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں. اگر وہ ایک لمحے کے لیے مجھے بھولے, غفلت طاری ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی, تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں. اب فرماتے اس نے پھر کچھ اشعار پڑھے اور روتا ہوا چلا گیا. اب کہتے ہیں وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وَمِسْوَاكَ قَلْبِي, تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے. وَذِكْرُكَ فِي فَمِي, اور تیرا ذکر میری زبان پہ جاری ہے. خیالُکَ فِی عَینِی, تیرا خیال ہر وقت مجھ پہ غالب رہتا ہے. فَأَیْنَ تَغِیبُ, تو پھر میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں حضرت جی. لیکن ناجی تو حضرت ہم بھول گئے بھائی. ہمیں بندہ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ پہ بولے ہم بھول گئے. کتنے ہے کوئی وجہ بن جائے تو اس کا نام آ جائے, باقی کتنے دا نام حضرت, کتنے دا نام ہم بھول گئے. یہ یاد ہے کہ تربوز میٹھا ہے, یہ بھول گئے تربوز میٹھا کیا کس نے. یہ یاد ہے کہ خربوزہ میٹھا ہے, یہ بھول گئے خربوزہ میٹھا کیا کس نے ہے. یہ یاد ہے کہ گاجر کھانے سے خون بنتا ہے, لیکن یہ بھول گئے کہ گاجر میں یہ صلاحیت پیدا کس نے کی کہ خون بنتا ہے حضرت. یہ یاد ہے کہ سیب کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے, لیکن یہ بھول گئے کہ سیب میں یہ طاقت رکھی کس نے. بھول گئے حضرت. اور پھر اتنے حضرت جی میاں صاحب نے کمال کیتا. آپ فرماتے جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ. ہم دنیا دار ہیں, دنیا کے عاشق ہیں حضرت. ہر وقت ہماری زبان پہ اسی کا تذکرہ رہتا ہے. جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ, سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ. ہم دنیا دار لوگ, ہم نہیں جی بڑے سالے لوگ بیٹھے. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں دنیا دار ہوں. میں تے پوہاں کے حضرت جی گل پھر اتنے ہی کھڑنا. کوٹھی بنگلہ محل گاڑی پیسہ برینڈ حضرت نہیں حضرت جی. اور میں سائیں عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایڈا سونا پڑھن والے, میں تو حکیم صاحب دی یاد پڑھاں گا. تو جو حکیم صاحب کا سبق جی جنہوں پکان دی کوشش کرن دے دیں پکدا نہیں ہے. تو کیا فرمایا کرتے تھے, جب تک چلے او خوب چلائیں اپنے دیاری, تلا سٹ پھا جنجالاں والے, تلا اللہ نال یاری ہے. یاری تے نصیباں والے دی لگدی پائی سی, سانو تے بول ہی گیا. اللہ اس نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا,
ओए सिर्फ एवं ही ना नहीं लेना, किसी गल च साडा ना आ गया तो बाली लिया ना ना, कसरत से नाम लेना है हमारा, उठते लेना है, बैठते लेना है, जैसे ही आंख खुले पहले लेना है, सोने से पहले लेना है, और बल्कि इतना लेना कि तू सो भी जाए हमारा जिक्र फिर भी तेरी जुबान पे जारी रहे सारा दिन। और मैंने इसका मुशाहदा किया हजरत, मैं लाहौर पढ़ता था ना हजरत, साईं अब्दुल रशीद साहब बैठे हैं, अब्बू जी बड़े सख्त हैं, ये आज जो आप रंग देख रहे हैं उनकी सख्तियों का नतीजा है। मैनू घरों बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, कहीं रंग ना चढ़ जाए इस पे कोई। मैं जब लाहौर पढ़ने गया तो बड़ा हजरत हमें शौक घूमने फिरने, हम लाहौर से हजरत अपने दोस्त के गांव गए हजरत, बड़ा शौक था जी ट्यूबवेल में नहाने का, अपने हाथों से वो गोंगलू और वो मूलियाँ और अपने देखना था कि कैसे तरबूज लगता है खेतों में, खरबूजा कैसे लगता है खेतों में, बड़ा शौक था देखने का। हम गए बहरहाल मुख्तसर हजरत, और रात वो जो मेरे दोस्त हैं वो भी मेरी तरह ही गरीब आदमी थे, घर में 2 ही कमरे थे, एक घर कमरे में उनके घर वाले, एक कमरे में हम, थक के सारे दिन के बेहोश पड़े हैं जी। एक आवाज ने जी मुझे जगाया, और वो क्या, लोर 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 लोर। मैं उठ बैठा, देखा हम जो मदरसे से, और एक अनजान शख्स कमरे में है, और वही हजरत ऊंची ऊंची शोर डाल रहा है, लोर 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 लोर। थोड़ी देर बाद वो खामोश हो गया, हमने फिर सोने की कोशिश की, कामयाब हो गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर लोर लोर का शोर डाला और जगा दिया। ठीक है जी, फिर सोने की कोशिश की, फिर उसने जब तीसरी बार जगाया ना, फिर नींद नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आया अपने दोस्त पे, मैंने कहा यार इसने क्या करवाया भाई, नहीं अपने घर रखना, साफ साफ में कहता असी रात को गड्डी करा के टुर जाने, क्या ये बंदे से ड्रामा करवाया, सारी रात नहीं सौन देता कोई। सुबह अज़ान फजर हुई, हमने नमाज पढ़ी, मैं उनको, मैं हज़रत साहब की था जरा थी, क्या हुआ, मैं वो पता नहीं क्या आफत वारद हुई, रात को सारी रात लाहौर लाहौर कर लाता रहा, वो हमें सोने नहीं दिया उसने कोई। नहीं अपने घर रखना, साफ का आगे से नहीं आते। उन्होंने कहा नहीं हजरत ये कोई आफत नहीं है, मेरे बरादरी अकबर है। मैं अपने अल्फाज पे थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा, उनका हजरत असल में ये बस के कंडक्टर हैं और ये रोज़ गाड़ी लेके ना लाहौर जाते हैं, और यहाँ से लेकर ये 2.5-3 घंटे का जो फासला है ना, इन्हें लाहौर लाहौर कहते तय करना है। और वो लाहौर लाहौर इन पे इतना गालिब आ चुका है, ये सो भी जाते हैं लेकिन ज़ुबान पे लाहौर लाहौर ही होता है। मैंने उस दिन कहा, मैंने सोचा, मैंने कहा बंदिया जिस सारा दिन लाहौर लाहौर होए तो राती सुतियां भी लाहौर लाहौर हो सकता है, तो अगर बंदा सारा दिन अल्लाह अल्लाह करे तो सोते में अल्लाह अल्लाह नहीं हो सकता है? इतना अल्लाह अल्लाह कर, सोते में भी तेरी जुबान पे जो है ना वो अल्लाह सारा दिन इतना नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम पाक लेना है कि जब तू सो भी जाए फिर भी तेरी जुबान पे उनका नाम जारी हो। है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।